جی ہاں، میں ہوں مظفر بٹی اور اس وقت موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ باٹا میں۔ ابھی تقریباً کوئی تھوڑی دیر پہلے ٹینچ باٹا بازار میں ایک واک کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس واک کا مقصد تھا کہ پتنگ بازی کے خلاف لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ سینئر قانون دان ارشد عباسی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے قانونی حوالے سے پوچھیں گے کہ پہلے تو ظاہر سی بات ایک عرصہ دراز سے یہ پتنگ بازی کا کھیل جو ہے یہ جاری تھا، لیکن اب اس پہ گورنمنٹ نے یہاں پر پابندی لگائی ہے، اور اس پابندی سے یہ عوام کو کتنا فائدہ ہوگا۔ جی پلیز، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھٹی صاحب مان ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ باٹا میں پتنگ بازی کے سلسلہ میں جو مہم جاری اس کی آگاہی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ کچھ دیر ایک واک ہوئی ہے، جو کہ واک محمد نیاز اعوان مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین ہیں، ان کی زیر سرپرستی سارا سلسلہ ہوا ہے، جس میں تمام یونٹس کے صدور جن میں ہارون بٹ صاحب شامل ہیں، پرویز ستی صاحب، چودھری اظہر صاحب، یعقوب چشتی صاحب اور اعجاز خان جازی صاحب اور کافی سارے لوگ جو صدور انہوں نے شرکت فرمائی اور اس آگاہی مہم کا ایک سلسلہ بنے۔ تو یہ وہ ایک جو اہم ترین علاقے کی شخصیات ہوتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے جو کہ بڑا پازیٹیو کردار ہے، تاکہ علاقے میں اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ پتنگ بازی جو ہے یہ ایک انتہائی مہلک اور جان لیوا کھیل ہے، اور چند لمحوں میں ہی اس کیمیکل ڈور کی وجہ سے ہنستے مستے گھر خوشیوں کے گہوارے ماتم گدا میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور والدین کو اور ان کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر میں رہ کے جس رہائش پذیر ہیں وہاں پر اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور اس مہلک کام سے اور اس سے دور رکھیں۔ اب آپ نے بات کی ہے قانونی، قبل ازیں سے پہلے اس جرم کی سزا جو ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ 2000، اس کی سزا تھی 3 سال۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی سزا 7 ایئر کر دی ہے، 7 سال، اور اس کے ساتھ انہوں نے 10 ملین کی جو فائن بھی رکھ دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو کردار ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس اور علاقے کے معززین کے پاس کسی کو گرفتار کرنے کا یا اپنی حراست میں لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار اگر ہے تو وہ انتظامیہ کے پاس ہے، اور علاقے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو یہ پورا اور ان کے دیگر لوگوں کے وہ لوگ گرفتار، اور جب گرفتار کریں تو پھر چھوڑیں نہ، ایک بات یہ۔ اور اسی طرح جب عدلیہ کے پاس بھی کام پہنچے تو ان کا بھی کام ہے کہ اس کو انتہائی سختی سے دیکھیں اور اس میں کوئی گنجائش والی بات پیدا نہ کریں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ والدین جان بوجھتے ہوئے دیکھتے بالتے ہوئے اگر ان کے بچے اس قسم کے کام میں گھر میں شامل ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے قصوروار پھر وہی ہیں، اور اس بات کا بھی سدباب ہونا چاہیے۔ تھرڈلی میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ خاص طور پہ پتنگ بازی آج سے بڑا 40 سال 50 سال پہلے اور ایک صدیوں سے اس سلسلہ چلا آ رہا ہے اس شوق کا۔ اس وقت لوگ پتنگ بازی کرتے تھے، پتنگیں اڑاتے تھے، میدانوں میں اڑاتے تھے، گلی محلوں میں ہوتے تھے، چھتوں پہ بھی کبھی کبھار ہوتا تھا، لیکن اس وقت ایک ڈور جو تھی جس کو مانجے کی صورت میں کہا جاتا تھا تو وہ ایک ڈور ہوتی تھی، اب آ گئی ہے کیمیکل ڈور۔ تو میری آپ کے چینل کے وساطت سے انتظامیہ سے تمام راولپنڈی کی جو تھانے ہیں ان سے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ انتہائی سختی کے ساتھ کیمیکل ڈور والے جو ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہ کریں۔ تو انشاءاللہ جب ہم سب اپنی ذات کی حد تک ٹھیک ہوں گے
تو یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ غلط ایلیمنٹ کو آپ خود پروموٹ کریں گے تو پھر دوسروں کے گلے میں آپ وہ بات نہیں ڈال سکتے ہیں کہ جو بات آپ کہیں کہ یہ کام تو ایسے ہو جائے کہ خود تو آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں اور دوسروں کو عاقبت کا صبر دیں۔ میرا پیغام آپ کے چینل کی وساطت سے ایک مرتبہ پھر یہی ہے، تمام عوام سے، والدین سے، تمام جو یہاں ہیں بڑے گھر کے، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، انہیں پیار سے سمجھائیں، انہیں بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں اور اس کے جو آنے والے نتائج ہیں وہ بتائیں۔ کیونکہ اس طرح کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں اور یقینی بات ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں ایسی خبریں پھر ملیں۔ تھینک یو۔